السلام علیکم معزز خواتین، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے میری ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو میری پیاری بہنیں، آج پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے اپنے نبی پاک صلوات و سلام کی پیاری پیاری باتیں لے کر۔ تو سنتے ہیں ان کی پیاری سی حدیث کو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات کی کثرت اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات کی کثرت اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے، کہ امیدیں ہم لوگ بہت زیادہ لگا لیتے ہیں اور خواہشات تو ہماری انلمیٹڈ ہیں۔ خواہشات حق سے ہٹا دیتی ہے اور امیدوں کا طویل ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہر وقت، ہر دن، ہر آن زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے۔ خواہشات حق سے ہٹا دیتی ہے اور حد سے زیادہ امیدیں آخرت سے دور کر دیتی ہیں، بھلا دیتی ہیں آخرت کو۔ دن بدن وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہر ایک پل ہمیں دنیا سے دور کر رہا ہے اور ہر ایک پل ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے، لیکن ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہماری خواہشوں کی کوئی لمٹ نہیں۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو نیکسٹ خواہش اور نیکسٹ کوئی بھی امید ہم لگا لیتے ہیں۔ آج یہ ملا تو اب یہ ہونا چاہیے، اب وہ ملا تو اب آگے ایسا ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے، ویسا ہو جاتا تو اور بھی اچھا ہو جاتا۔ تو اسی کو پورا کرنے میں ہم اپنی زندگی گزارے دے رہے ہیں، اور جبکہ دن بدن ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، یہ بات ہم بھول جاتے ہیں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اگر گھنٹے کی آواز کو غور سے سنا جائے تو واقعی گھٹا دی کا نعرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت ہر ایک کے اس دنیا میں کچھ سپوت ہیں۔ اگر تم میں سے ہو سکے تو اس کی کوشش کرو کہ دنیا کے سپوت نہ بنو، آخرت کے سپوت بنو۔ آج عمل کا اور کھیتی بونے کا دن ہے۔ آج حساب نہیں، کل کو تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہیں، بلکہ کھیتی کے کاٹنے کا اور بدلے کا دن ہے۔ آج ہم دنیا میں ہیں تو آج عمل کا دن ہے، آج کوئی حساب نہیں، آج کھیتی بونے کا دن ہے۔ لیکن جب میری پیاری بہنیں ہم لوگ آخرت میں ہوں گے، وہاں عمل نہیں، وہاں کھیتی کاٹنے کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا۔ وہاں ہم چاہیں بھی تو ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں عمل کا دن نہیں ہے۔ ہاں، یہ دنیا ہے جسے ہم یا تو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگا دیں یا آخرت کو بنانے میں لگا دیں، اللہ کو یاد کرنے میں گزار دیں، یا اپنے مینٹیننس کو آگے بڑھانے میں یا سپر سے بھی ڈپر کرنے میں لگا دیں۔ تو میری پیاری بہنیں، یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا چننا ہے۔ ہم اپنی دنیا کو خوبصورت بنائیں یا اپنی آخرت کو؟
ہم اپنی آخرت کو کامیاب بنائیں میری پیاری بہنیں، تو دنیا خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ اس بات کا ہم یقین رکھیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امیدوں کو مختصر رکھے، حق تعالی شانہ 4 قسم کے اکرام اس پر کرتے ہیں۔ جو شخص امیدوں کو مختصر رکھے، حق تعالی شانہ 4 قسم کے انعام یا اکرام اس پر کرتے ہیں۔ پہلا تو ہے اپنی طاعت پر اس کو قوت عطا فرماتے ہیں، اور جب اس کو عنقریب موت کا یقین ہوتا ہے تو عمل میں خوب کوشش کرتا ہے اور ناگوار چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ تیسرا، روزی کی تھوڑی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے۔ چوتھا، اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ دل کا نور 4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے میری پیاری بہنیں، دل کا نور 4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں یہ ہم سمجھ لیں۔ خالی پیٹ سے، نیک آدمی کے پاس رہنے سے، گزرے ہوئے گناہوں کو یاد کرنے سے اور ان پر ندامت کرنے سے، امیدوں کے مختصر کرنے سے۔ 4 چیزوں سے دل کا نور پیدا ہوتا ہے۔ خالی پیٹ سے، نیک آدمی کے پاس یعنی نیک لوگوں کی کمپنی میں رہنے سے، گزرے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے ان پر ندامت کرنے سے کہ اللہ پاک ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، اب ایسی غلطی ہم سے دوبارہ نہیں ہوگی، اور امیدوں کو کم کرنے سے۔ زیادہ لمبی امیدیں لگائیں گے تو ہمارے اندر بے قراری ہی رہے گی، ہر وقت ایک کے بعد دوسری امید، دوسرے کے بعد تیسری، چوتھی، ان سے امید، ان سے امید۔ امید صرف اور صرف اللہ سے لگائیں۔ اگر ہم اللہ سے امید لگائیں گے تو ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ جس شخص کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں اس کو حق تعالی شانہ 4 قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ عبادت میں کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی عبادت کا وقت آئے گا تو بہت آلس آنے لگے گا۔ دنیاوی کوئی کام ہوگا، مارکیٹ جانا ہے، ویڈنگ میں جانا ہے، تو اس میں کوئی آلس نہیں ہوگا، لیکن جیسی عبادت کا، جیسے نماز کا یا تلاوت کا یا ذکر کا اور وقت آیا اور ہمیں کاہلی آئی، کیونکہ ہماری امیدیں بہت لمبی لمبی ہیں، تو ہمارا ذہن بھی اسی میں الجھا رہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہمارا کام آسانی سے ہو جائے۔ اللہ پہ بھروسہ نہ کر کے ہم لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا کا غم زیادہ سوار ہو جاتا ہے۔ مال کے جمع کرنے اور بڑھانے کا فکر ہر وقت مسلسل رہتا ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دل کی سختی 4 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے: زیادہ شکم سیری سے، بری صحبتوں سے، گناہوں کو یاد نہ کرنے سے اور امیدوں کے لمبے ہونے سے۔ تو میری پیاری بہنیں، یہ بہت ہی پیاری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو آج بتا دی۔ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو ہمارے بہت بہت کام کی ہیں۔ بس ہمیں ان پر غور و فکر کرنی ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور جس دنیا میں ہمیں جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ تو میری پیاری بہنیں، ہم اپنی خواہشات اور امیدوں کو لمٹ میں رکھیں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور عبادت میں اپنا وقت گزاریں، تو انشاءاللہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں سکون آئے گا،
ہم پریشان نہیں رہیں گے، ہم الجھنوں سے دور رہیں گے اور اللہ سے زیادہ امیدیں باندھیں، لوگوں کی بجائے اللہ پر یقین کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے ظاہر کریں، تو انشاءاللہ اس سے ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، نور آ جائے گا۔ تو میری پیاری بہنیں، آج میں اپنی بات یہیں ختم کرتی ہوں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔